क्योंकि तकरीरों से कुछ होता नहीं है। ये बातें जो आपके सामने रखी गई हैं ये महज तकरीर नहीं है, सिर्फ तकरीर नहीं है, बल्कि इसमें कुछ सोच पेश करने की कोशिश की गई है। आपने महसूस किया होगा कि जब कोई सियासी जलसा होता है, छोटा हो या बड़ा हो, तो उसमें लोग निशाने पर अपने मुखालिफिन को रखते हैं। ये एक आम रविश है, आम बात है कि साहब हम मतीन के ख़िलाफ़ खड़े हैं और हम उसे सबक सिखाएंगे और हम उसे जीने नहीं देंगे, हम उसे मार भगाएंगे। ये सब चीज़ें होती हैं, आम बात। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है शुरू से, वो बदले की सियासत की पॉलिसी है, इंतकामी सियासत की पॉलिसी हमारी नहीं है। इसके अलावा एक ख़ास बात जो शुरू से जिस पर मेरा जोर रहा है, और मैंने अपने, ये सब हमारे बच्चे ही हैं, ज़ाहिर नौजवान हैं, तो हमारा जोर ये रहा है कि आप वादे मत कीजिए। मुसलमान 65 सालों से बस वादे सुन सुनकर परेशान हो गए हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आसमान से तारे तोड़ कर ले आएंगे और हर तरफ हम चमन बना देंगे। वादे मत कीजिए, आप ये बताइए कि हमने ये किया है। वादे तो दुनिया करती है, फिर उनमें और हम में फ़र्क क्या है? वादे तो वो भी करते हैं और वादे हम भी करने लगे, तो हम में उनमें कोई फ़र्क नहीं है। हम तो आपको ये बताएंगे कि हमने किया क्या है, उसके बाद फिर ये बताएंगे कि हमारी प्लानिंग क्या है, हम आगे और क्या करना चाहते हैं। आज तक तो हमने ये किया है, आगे हम इसी काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं या इसके अलावा कुछ दूसरे काम करना चाहते हैं। ये तो करेंगे, ये तो करने का काम है। दूसरा फ़र्क जो कौमी पार्टी ऑफ इंडिया में और दूसरी सियासी पार्टियों में, उनका नाम लेकर वक्त नहीं ख़राब करना चाहता, सिर्फ आपके सामने सच्चाई रखना चाहता हूँ, तो वो ये है कि उनका खेल उस दिन ख़त्म हो जाता है जब वो हार जाते हैं। खड़े हैं जीत के दावे के साथ, खड़े, हमें वोट दीजिए इसलिए कि हम जीत रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त मेरे अलावा सब जीत रहे हैं। जिन्हें 100 आदमी नहीं जानते वो भी जीत रहे हैं। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका पहचानता तो है ही है कम से कम, लेकिन मैंने ये देखा है कि जिन्हें कोई नहीं जानता वो भी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। तो उनसे ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए, आप वोटर हैं, आपका कीमती वोट है, आपका वक्त कीमती है, आपकी बात कीमती है, आप जो हिमायत कर रहे हैं वो भी कीमती है, तो आपको पूछने का हक़ है कि भाई खुदा ना खास्ता अगर आप हार गए तो क्या हुआ। नदीमुल साहब ने बहुत उसकी बात कही, बड़े पते की बात कही कि भाई आपको शहादत देनी है, आपको गवाही देनी है कि भाई अगरचे बहुत सारे लोग एक तरफ खड़े हैं और हसनैन साहब जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन हम हसनैन साहब को इसलिए वोट दे रहे हैं कि हम उनके पिछले कामों से संतुष्ट हैं या मुतमईन हैं, और वो जो बातें बता रहे हैं कि वो आगे चलकर ऐसा करेंगे, पिछले कामों की रोशनी में उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो वो अगली प्लानिंग कर रहे हैं उस पर भी वो खरे उतरने की कम से कम कोशिश तो ज़रूर करें। यही कहा, और कितने भरोसे के साथ ये बात कही है। यानी ये नहीं सोचा कि खुदा ना खास्ता आपके जहन में ये बात है साहब ये तो हार रहे हैं, उनको वोट देने का फ़ायदा क्या है। नहीं, हम कोई ऐसा दावा आज की तारीख में नहीं करना चाहते। तो इलेक्शन 1 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। आज गालिबन 7 तारीख है और 7 या 8 को गिनती होगी, 4 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे, और आज के दिन या ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले कल के दिन 8 तारीख को, 8 दिसंबर को सब कुछ सामने आ जाएगा। ये मालूम हो जाएगा कि भाई कौन कितने पानी में है। तो उस रोज़ अगर आज हम दावा करके जाते हैं कि हम जीत रहे हैं और उस रोज़ हम हार गए, तो हम आपके सामने कौन सा मुँह लेकर आएंगे? आप समझिए इस बात। इसलिए हम ये दावा नहीं करना चाहते कि हम जीतेंगे। जीत और हार ये सब अल्लाह के हाथ में है, नसीबों के खेल है। सिर्फ मेरा नहीं, इलाके का भी नसीब इससे वाबस्ता है। हमारे अपने किए हुए गुनाह हैं जो हमारे सामने मुख्तलिफ लोगों की सूरत में आते हैं। अलैमतु मिन हिस्ल कौम, जैसी कौम होती है उसका जो रहनुमा वो भी वैसा ही होता है।
تو ہم بہت زیادہ اس بات کی طرف نہیں جا رہے ہیں کہ ہم ہاریں گے یا جیتیں گے. ہم ہار بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس علاقے کو ایک ایسے خادم کی ضرورت ہے جو ہمارے بچوں کی نگرانی کر سکے، جو اس ریوڑ کو سنبھال سکے، جو انہیں ایک ڈائریکشن دے سکے، جو انہیں ایک سمت دے سکے، بتا سکے ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، اور جو کسی آڑے وقت میں کھڑا ہو سکے، اور اگر اس کا ریکارڈ بھی یہ کہتا ہو کہ ہاں بھائی آڑے وقت میں یہ کھڑا ہوتا رہا ہے، تو پھر ہم آپ سے آپ کی ووٹ کی اپیل کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں تو آپ کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہار تو سبھی جائیں گے، کوئی ایک جیتے گا، اور خدا معلوم ہو کون جیتے گا. ہمیں تو اس کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہارے یا جیتے اس کے پاس کام کرنے کا ایک نقشہ ہوتا ہے، کیونکہ اب تک تو ہم ہارے ہی ہوئے ہیں. ایسا تو نہیں کہ پچھلے 17 برسوں میں ہماری پارٹی کو آپ نے یا اہل علاقہ نے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دے دیا ہو کہ وہ MCD میں کاؤنسلر بن گئے ہوں یا MLA بن گئے ہوں. ایسا تو ہوا نہیں. ہم نے یہاں پر آفیسرس بنائے، ہم نے یہاں پر کمپیوٹر پروفیشنلز بنائے، ہم نے آپ کو لائرس دیے، وکیل دیے، ہم نے آپ کو انجینئرس دیے، ہم نے آپ کو جرنلسٹ دیے. اس پورے علاقے اللہ کے علاوہ اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا. آپ جیسے ہی کچھ لوگوں کی حمایت ہمیں حاصل ہوئی، آپ جیسے ہی کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہاں حسن صاحب اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو تمام اختلافات کے باوجود ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر جیسے جیسے انہوں نے کاموں کو دیکھا، جیسے جیسے ان کو لگا کہ نہیں یہ کام تو کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے آس پاس لوگوں کی تعداد جمع ہونی شروع ہوئی. کیونکہ دور بیٹھا ہوا تو کوئی شخص بھی انکار کر سکتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کام کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور کر رہے ہیں تو کتنا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے انسٹیٹیوٹ سے فارغ ہوئے، جنہوں نے ہماری صحبت جوائن کی اور جنہوں نے اس صحبت سے فیض اٹھایا اور جنہوں نے یہاں سے فائدے حاصل کیے، وہ کس منہ سے انکار کریں؟ اب ندیم الزما صاحب خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو وکلا ہیں وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں، وہ خود آتے ہیں اور جلسوں میں کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ سے یہ فیض اٹھایا ہے، ہم تو اندھیرے میں تھے، ہم تو اب تک ایک میکینک کی زندگی گزار رہے تھے. اگرچہ ہم میکینک کی زندگی پر کوئی منفی تبصرہ نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط کام ہے، لیکن ایک ایسا گروپ تو ہر سماج کے اندر ہونا چاہیے جسے آپ دانشور کہتے ہیں. ایک ایسا گروپ تو ہونا چاہیے نا. اور اس طرف ہمارے علاقے میں توجہ نہیں دی گئی پچھلے 20 برسوں میں، 25 برسوں میں. میں 20 مجھے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ میں 20 کہتا ہوں تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ بھئی وہ تو سیدھے سیدھے وکیل صاحب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وکیل صاحب کے پہلے بھی توجہ نہیں تھی، جب وہ MLA نہیں تھے جب بھی توجہ نہیں تھی. ہم تو اس علاقے میں 40 سال سے لوگوں کا یہی رویہ دیکھ رہے ہیں. کسی کو نہیں معلوم تھا کہ بھئی 10ویں 11ویں کے بعد بھی کوئی ڈگری ہوتی ہے، کوئی سند ہوتی ہے جس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اور بہت حال کی میں بات کر رہا ہوں، بہت حال کی. ابھی 2 4 5 سال پہلے تک لوگ ایسے نہیں کہتے تھے کہ میرا بچہ انٹرمیڈیٹ میں، یہ 12ویں میں ہے، ابھی 14ویں میں گیا، سنا 16ویں کے بعد جو ہے کچھ بن جائے گا. یہ حالات تھے. آج حالات بدلے ہیں. آج سے 10 برس پہلے، 12 برس پہلے جب ہم نے انگریزی بولنے کی کلاسیں لگانی شروع کی تھی تو اس زمانے میں لوگوں کو، میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، انہیں اردو سمجھ میں نہیں آتی تھی. سمجھ میں تو آج بھی کم آتی ہے، اس زمانے میں بالکل بھی نہیں آتی. اور آج الحمدللہ یہی وہ بستی ہے، یہی وہ علاقے ہیں کہ ان میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے بچے ہیں جو انگریزی بولتے بھی ہیں اور انگریزی میں کسی بھی بڑے سے بڑے افسر کو لاجواب بھی کر سکتے ہیں. اور وہ بچے قومی پارٹی آف انڈیا نے اس معاشرے کو دیے ہیں. ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ آدمی جب دعویٰ کرتا ہے تو اس کی حقانیت کو تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کے کیجری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ سارے بھی معاف کر دیں گے، ابھی انہوں نے فائل تو دیکھی نہیں. ہماری تو دعا ہے کہ وہ دلی کے وزیر اعلیٰ بن جائیں، جس کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن وہ بن جائیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنے بل معاف کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، کون سا جن لوگ پاس کر لیتے ہیں، وہ تو ہم جب دیکھیں گے. کیونکہ کچھ لوگوں کو دعوے کرنے کی عادت ہے.
ہم دعوے کی بات بالکل نہیں کر رہے. ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہے دکھانے کے لیے، ہم اس ریکارڈ کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، اور اپنی پلاننگ کا کچھ حصہ ہمارے نوجوانوں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ابھی ندیم مزمہ صاحب نے کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو اچھی رفتار سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا سیاست میں آنے کا مقصد ہے. کیونکہ پولیٹیکل مینڈیٹ، سیاسی طاقت جب کسی آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کے ارادے بھی ٹھیک ہوں اور اس کے اندر صلاحیت بھی. کئی بار آدمی کے ارادے ٹھیک ہوتے ہیں، میں یہ مانتا ہوں، لیکن صلاحیت کی کمی کی وجہ سے وہ وہاں سارے کام نہیں کر پاتا. اور کئی بار آدمی کے اندر صلاحیت تو ہوتی ہے مگر اس کے ارادے ٹھیک نہیں. کبھی کبھی یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ کام نہیں ہوتا. ارادے بھی ٹھیک ہیں، وہ بدنیت بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر صلاحیتیں بھی بے شمار بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے، لیکن اس سے کام اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ جس تنظیم کا حصہ ہے وہ تنظیم سے کام نہیں کرنے دیتی. اب ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے سب دشمن ہیں. کوئی بھی غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، آپ ایک بار گلوب پر نظر ڈالیے، ساری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ہر جگہ مارے جا رہے ہیں. یہودی بھی مار رہے ہیں، عیسائی بھی مار رہے ہیں، بدھسٹ بھی مار رہے ہیں.